اریکٹائل ڈسفنکشن یا مردانہ کمزوری، ایک تو یہ بتائیں سر ہمیں کہ یہ مردانہ کمزوری ہے کیا؟ مردانہ کمزوری کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا عضو تناسل جسے نفس یا پینس کہتے ہیں، جب اس کے اندر اس طرح کی کمزوری آ جائے کہ وہ کھڑا نہ ہو سکے، اس کے اندر اریکشن نہ آئے، اور اگر وہ اریکشن آ جائے اور وہ سختی آ بھی جائے اس کے اندر، لیکن وہ مینٹین نہ رہ سکے ٹل کمپلیشن آف سیکشول انٹرکورس، جب تک کہ اس کا وہ اس کے فارغ ہونے تک، ایجیکولیشن تک وہ اپنی اریکشن کو اور سختی کو مینٹین نہ رکھ سکے، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ مردانہ کمزوری ہے۔ سر کیسے کسی مطلب کہ اب اس میں آپ نے ابھی شاید کچھ دیکھا بھی ہو سوشل میڈیا کے اوپر بھی، تو کیسے ہم ڈیفائن کریں کون سے پیشنٹس ہیں جو مردانہ کمزوری کا شکار ہیں؟ اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ دیکھیں، مردانہ کمزوری کوئی اسپیسیفک کسی ایج کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو سکتی ہے، اور ہر ایج کے جو ریزنز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، وجوہات اس کی۔ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ عمر گزرنے کے ساتھ اس کی پرفارمنس میں اور اس آرگن کی جو ایک فنکشنالٹی ہے اس کے اندر ڈسٹربنس آ جاتی ہے، مگر وجوہات کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں اس کی مین وجوہات کا ذکر کروں تو ڈائبٹیز ہے اور ہائپر ٹینشن ہے، یا خون کے اندر جسے ہم کہتے ہیں چکنائیاں ان کا زیادہ ہو جانا، یا ہارمونز کی ایب نارمیلٹی، یا کوئی اسٹرکچرل پینس کی جو ایب نارمیلٹی ہے وہ اس کی وجہ بن جاتی ہے۔ بہت بڑا حصہ جو ہے وہ نفسیاتی پرابلمس کا ہے۔ اچھا، کہ وہ لوگ جن کے اندر کوئی بیک گراؤنڈ کے اوپر کوئی بھی سائیکولوجیکل پرابلم ہے جو کہ اس کی وجہ بن جاتی ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ جو اریکشن ہے وہ ہمارے جسم کا ایک ایسا فنکشن ہے جو میں کہتا ہوں کہ سارا جسم جو ہے نا اس کے اندر انوالو ہوتا ہے۔ مثلا اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے اندر ہمارا نروس سسٹم سب سے پہلے انوالو ہوتا ہے، دماغ جو ہے، کہ وہاں سے یہ چیز شروع ہوتی ہے جو ہماری سیکس کی حص ہے یا وہ ڈیزائر ہے اس کا پیدا ہونا۔ بہت سارے پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں، جسمانی طور پر وہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، ان کا ہارمونل سسٹم بھی ٹھیک ہوتا ہے، لیکن وہ دے آر انیبل ٹو پرفارم، کیونکہ ان کا جو ہائر برین فنکشن ہے جہاں سے سیکس کی ڈیزائر اور خیال نے شروع ہونا ہے، وہ کسی وجہ سے ان کا لو آئی کیو ہے یا ان کے کوئی اس طرح کی سائیکولوجیکل ڈسٹربنس ہے کہ وہ اپنی سیکشول ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کر سکتے، حالانکہ باقی پیرامیٹرز ان کے ٹھیک ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ایک تو ہو گیا ہمارا نروس سسٹم، برین سے ایک چیز نے سٹارٹ ہونا ہے، ہمارے نروس سسٹم نے اس میسج کو کیری کرنا ہے اور نیچے تک لے کر آنا ہے، اسپائنل کارڈ بھی آ گئی اس کے اندر۔ پھر جب وہ نیچے وہ میسج آتا ہے وہاں پر ہمارا ویسکولر سسٹم جو ہے، خون کی نالیاں وہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں اور وہ اریکشن لانے کا سبب بنتی ہیں۔ اب اس سارے پروسیس کے اندر جو ہمارے ہارمونز ہیں، ٹیسٹوسٹیرون از اے ویری فیمس نیم، سنا ہوگا آپ نے۔ تو ٹیسٹوسٹیرون جو ہے اگر وہ ایک پراپر اس کی نارمل رینج میں نہ ہو تو بھی ہماری وہ چیز ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو اریکشن ایک ایسا پروسیس ہے کہ جس میں ہمارا سارا جسم انوالو ہوتا ہے، اور یہ چیز بھی ہے کہ اگر ہمارے سسٹم کے اندر جیسے خون کی نالیاں ہیں، اگر ان کے اندر پرابلم آنی شروع ہو جائے ود ایج، ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں جی ہارٹ اٹیک ہو گیا کیونکہ خون کی نالیوں میں کولیسٹرول اور ان چیزوں کی ڈیپوزیشن ہو گئی، وہ نالیاں تنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے، تو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ لیکن میڈیکل ریسرچ یہ کہتی ہے کہ کسی شخص کی خون کی نالیوں کی جو سب سے پہلی انڈیکیشن ہوتی ہے ان کے کام نہ کرنے کی، وہ یہ ہے کہ اس بندے کی اریکشن جو ہے نا، وہ صلاحیت، مردانہ طاقت جسے ہم کہتے ہیں، اریکشن اور نفس میں سختی، وہ اس کی ختم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ پہلی اوور آل ویسکولیرٹی، یس، یعنی جب کسی بندے میں ود ایج اس کے اندر اریکشن کا پرابلم آنا شروع ہو جائے تو ہی مسٹ گیٹ این الرٹ کہ میرے کچھ پرابلم ہو رہا ہے، اور اگر اس سٹیج کے اوپر اپنی اس اریکشن کی کمی کی وجہ سے اگر وہ اپنا چیک اپ کرائے تو جو ہارٹ کے آگے جا کے پرابلم اور ہمارے برین کے اور دوسری چیزوں کے پرابلم ہونے ہیں اس سے بچا جا سکتا ہے۔ تو دس از ویری امپورٹنٹ۔ تو وجوہات اس کی ملٹیپل ہیں۔ کیا سر یہ ینگ ایج میں بھی ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، ینگ ایج بھی ہو سکتا ہے۔ اب جیسے بعض لوگوں میں پیدائشی طور پر ان کی خون کی جو نالیاں ہیں وہ ان کی کوئی انوملی ہوتی ہے کہ جو بلڈ ہے وہ ان کے پینس میں آتا تو ہے لیکن وہاں ہولڈ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ان کی وینز جو ہیں وہ کمپیٹنٹ اس طرح سے نہیں ہوتی، وینس ویلز جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ ایک اسٹرکچرل ایب نارمیلٹی ہے
ایسے لوگ جو ہیں وہ رائٹ فرام دا ویری بگننگ ان میں اریکشن ہوتی ہی نہیں ہے. اب ایشو یہ آتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر جنسی پرابلم جو ہیں ان کو نہ تو کوئی دیکھتا ہے، اور اگر کسی کو ہو بھی تو اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے، اس کو لے کر نہیں آتے، اس کو سپریس کرتے ہیں. یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ وہ چیزیں بڑی لیٹر جا کے ڈسکور ہوتی ہیں کہ یہ پرابلم ہے. کیونکہ سر موسٹلی دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کے جو پیشنٹ ہیں وہ موسٹلی یا دیسی ٹوٹکوں کے اوپر، یا آپ کہہ لیں کہ ایلوپیتھی سے ہٹ کے جو ہمارے عام رواج ہے، اور پھر وہ کشتے اور اس طرح کی چیزیں کھانوں پہ چلے جاتے ہیں جس سے کہ گردے خراب ہو جاتے ہیں. تو پیشنٹ کو فرسٹ پریارٹی کے طور پہ کیا سمٹمز ہوں تو اس کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے یا سیکسولوجسٹ سے رجوع کرنا چاہیے؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، جس طرح ہر ایج میں بچپن سے لے کر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے وہ سارے چیک اپ شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ جیسے جیسے ایڈولیسنس میں جاتا ہے، بلوغت کی عمر میں جاتا ہے، تب باہر کی دنیا میں تو یہ ہر سٹیج پر اسکول ایج ہے تو وہاں پر ٹیسٹ ہوں گے، چیزیں ہوں گی، ایویلویٹ ہوتی رہتی ہیں. ہمارے یہاں پر یہ رواج نہیں ہے، اور خاص طور پر چونکہ ان حصوں سے ایک شیم وابستہ ہے، شرم کا احساس، جی. تو اس لیے یہ چیزیں چھپی رہ جاتی ہیں اور بہت آگے جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ پرابلم تھا. اب ارلی ایج کے اوپر ٹیسٹ ہونے چاہیے، خاص طور پر ان کی جو جینیٹلز کی گروتھ ہے، پینس کی، اور جو ٹیسٹیکلز ہیں وہ آیا صحیح گرو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، ان میں کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہا ہے. مثلاً یہ ہوتا ہے کہ کسی کے جو خصیے ہیں وہ نیچے اسکروٹم میں اترتے نہیں ہیں، وہ پیٹ کے اندر ہوتے ہیں، یہ چیزیں ڈسکوری نہیں ہوتی. یا کسی کے پینس ہے تو اس کی جو نالی ہے اس کو جہاں ہونا چاہیے وہ نیچے کی طرف ہوتی ہے، جیسے ہائپوسپیڈیسس کہتے ہیں. اب یہ اسٹرکچرل پرابلم ہے. اسی طرح آپ نے کہا کہ ینگ ایج میں جو چیز ہے، ہاں ینگ ایج کے اندر اگر کسی کو انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، سائیکولوجیکل النس ہے، فیئرز ہیں، فیئرز بہت سارے وابستہ ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایک نوجوانوں میں اس ینگ ایج کے اندر ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں، جیسے مشت زنی کے جو ہے ایک اثرات ہیں، میسٹربیشن جو ہے اس کے حوالے سے، یا اور ایک اس ایج کے اندر ایک آ جاتا ہے کہ شاید ایک فیئر سا آ جاتا ہے کہ شاید میں ایک پراپر میل نہیں ہوں، یہ ایک بڑا سائیکولوجیکل آ جاتا ہے. یا میرے دوسرے جو لوگ ہیں، میرے ساتھی، وہ مجھ سے اس لحاظ سے سیکچولی زیادہ بہتر ہیں، میرے آرگن کا سائز چھوٹا ہے. یہ ایک نفسیاتی ان کے اندر ایک چیز بیٹھ جاتی ہے جو کہ ان باقاعدہ ان کی پرفارمنس کو روک دیتی ہے.